بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ جی میرا بیٹا، آج ہمارا اردو بی کا لیکچر ہے، جو کہ ہم نے آج ٹاپک لیا ہے وہ ہے درخواست کون سی؟ دوبارہ داخلے کے لیے۔ میرا بیٹا آپ لوگوں نے اکارڈنگ ٹو پیٹرن اپنا پیج کاپی کا سیم ایسے ہی ریڈی کرنا ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے اور ٹاپک لکھیں گے دوبارہ داخلے کے لیے درخواست۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اب یہاں پہ پیٹرن کے اکارڈنگ آپ کو جو دیا گیا ہے میرا بیٹا، اسی طرح سیم آپ لوگوں نے اپلیکیشن کا سٹارٹ لینا ہے۔ رائٹ سائڈ سے باخدمت جناب پرنسپل صاحب الف ب جیم اسکول۔ جی میرا بیٹا، پرنسپل کی جگہ آپ ہیڈ ماسٹر لکھیں تو زیادہ بیٹر ہے۔ باخدمت جناب پرنسپل صاحب الف ب جیم اسکول، ویری نیکسٹ لائن جناب عالم۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد پھر ایک لائن آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے اسی لائن میں آپ نیچے آئیں گے جی اپنی اپلیکیشن کا سٹارٹ، چاہے 1 فنگر کا یہاں پہ گیپ دے دیں اور پھر آپ اپنا نیکسٹ ورڈ سٹارٹ کریں، نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ گزارش ہے کہ میرا گاؤں اسکول سے قریب 5 کلومیٹر دور ہے۔ 15 روز سے ہمارے گاؤں میں ملیریا کی وبا پھیل گئی ہے، بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے، مجھ پر بھی اس بیماری کا شدید حملہ ہوا۔ بیماری نے مجھے اتنی مہلت نہ دی کہ اسکول میں درخواست بھجوا دوں۔ چونکہ ہمارے گاؤں کا کوئی لڑکا اسکول میں نہیں پڑھتا، ظاہر بات ہے جو گرل ہے وہ لڑکی ہوگا، کوئی نہیں پڑھتا، اس لیے اپنی بیماری کی درخواست نہیں بھجوا سکا۔ 3 دن کے بعد اس مرض سے نجات مل گئی، مگر کمزوری اس قدر تھی کہ میرے لیے 2 قدم چلنا بھی محال تھا۔ میں اس لیے کئی روز تک اسکول حاضر نہیں ہو سکا اور میرا نام اکثر غیر حاضری کے باعث اسکول سے خارج کر دیا گیا۔ براہ کرم مجھے دوبارہ ہفتم جماعت میں داخلہ دیں۔ جی میرا بیٹا، اس پیراگراف کو میں نے جو پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین یہ کر دوں کہ آپ اپنی ورڈنگ کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا اس سے زیادہ بھی ڈیٹیل میں ورڈنگ ہو سکتی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میکسیمم ورڈنگ دی گئی ہے۔ اس میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ ایک جو ہے وہ اس کے اسکول سے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے درخواست جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے اسکول میں نہیں بھیجی، جس کی وجہ سے اس کا اسکول سے نام خارج کر دیا گیا ہے، تو یہ دوبارہ داخلے کے لیے ہی اپلیکیشن لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہاں پہ آپ کا فل اسٹاپ ہو گیا، پیراگراف ہمارا ختم ہے، بات ہماری ڈیٹیل میں ہو چکی ہے۔ نیکسٹ لائن پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے جی این نوازش ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو شکریہ لکھا ہے یہ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کے آگے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جہاں پہ آپ کا پیراگراف فل سٹاپ لگ گیا، این نوازش ہوگی۔ نیکسٹ لائن پہ آپ لکھیں گے جی العارض، یہ سینٹر میں بھی آ سکتا ہے، یہاں پہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کا تابع فرما، ٹھیک ہے بیٹا، لڑکی ہے تو آپ کی تابع فرما، شاگرد بھی ہو سکتا ہے، شاگردہ، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ لائن پہ آپ لکھیں گے جماعت ہفتم حمزہ چھوٹیے بڑھیے۔ اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن آپ کو پتا ہے بیٹا کہ ہم کوئی بھی اپنا نام جو ہے وہ کسی جگہ پہ یا اسکول کا نام جو ہے وہ اپنا مینشن نہیں کرتے، اس کی جگہ الف ب جیم اور حمزہ چھوٹیے بڑھیے یوز کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ جی تو میرا بیٹا نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے درخواست کے بعد ہے جی ورزش کے فائدے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ ایسے لکھیں گے، ایسے آپ کی قواعد و انشاء میں موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم نے میکسیمم ورڈنگ کی ہے، یہی آپ اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز کرنے کے، ورزش کرنے کے انتہائی فائدے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انسان صحت مند ہے وہی ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے صحت مند جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ صحت مند دماغ ہی ایک صحت مند جسم ہوتا ہے، اس لیے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیے جو ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ورزش کرنے سے آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بھی ہضم ہو جاتی ہے جو آپ نے کھایا پیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ خود کو بھی بڑا چاق و چوبند اور چست محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہاں پہ ایک مشہور ایگزامپل جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، یعنی ظاہری بات ہے آپ خود صحت مند ہوں گے تو آپ ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے، اور بیمار انسان تو واقعی کوئی نہ کام کو صحیح طرح سے انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے لیے دوسروں کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کی صحت اچھی ہوگی تو وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ تندرست اور صحت اور تندرستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کو قائم رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے جسم کے اعضاء بھی مضبوط رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں طاقت اور توانائی بھی آتی ہے۔ جی تو میرا بیٹا نیکسٹ دیکھیں کہ انسان کا جسم، آپ کو ایک بہت اچھی اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے بیٹا، جو انسان کی ہی بنائی ہوئی مشین ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس کا ایک بھی پرزہ جو خراب ہو جائے
तो आपको पता है कि वो पूरी मशीन अफेक्ट होती है। ऐसा ही है ना कि वो मशीन पूरी सही तरह से काम नहीं कर पाती। बिल्कुल इसीलिए कहा गया है कि तंदुरुस्ती जो है वो एक हज़ार नेमत है। इंसान भी एक मशीन की मानिंद है। अगर मशीन का, हमारे जिस्म का भी कोई एक हिस्सा जिसमें आपको पेन हो, आप देखें अगर आपके सर में भी दर्द हो रही होती है तो आपका किसी काम करने को दिल नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि अगर इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा भी जो है वो क्या हो, उसमें पेन फील हो रही हो, तो फिर क्या होता है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो जो तालिब इल्म है वो पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है वर्जिश, और वो सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रह सकता है। जो स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी एक्सरसाइज करना कोई जो है वो मुश्किल बात नहीं है। तो जो तालिब इल्म वर्जिश नहीं करता और वो किताबी कीड़ा बना रहता है, देखें बेटा सब कुछ जो है वो हमारे साथ साथ है। सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत को बरकरार रखने के लिए पॉइंट्स आपको ज़रूर लेने चाहिए यहाँ से। इससे जो है वो आप अच्छे तरीके से, एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ भी सकता है अगर उसकी सेहत अच्छी रहेगी और वो बीमार भी नहीं होगा। इसलिए जो है वो किताबी कीड़ा बनने की बजाय आप अपना भी ध्यान रखें और अपनी स्टडी का भी ध्यान रखें। और एक एग्जांपल आपके पास है स्टूडेंट की कि तालिब इल्म की मिसाल दी गई। उसके बाद है कि एक मज़दूर है, उसको अपनी रोज़ी कमाने के लिए सख्त मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत होती है, इसलिए जिससे इसकी सेहत बरकरार रहती है अगर वो एक्सरसाइज करेगा, और एक्सरसाइज और वो चाको चौबंद भी रहता है। ठीक है बेटा जी, एक मज़दूर भी है और साथ क्या है, स्टूडेंट है। दोनों की एग्जांपल दी गई है कि तालिब इल्म को भी सेहतमंद रहने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, सेहत बरकरार रखने की ज़रूरत है, उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरत है। इसी तरह सुबह की सैर भी आपकी एक्सरसाइज में शामिल होती है बेटा, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप एक हमेशा से एक स्टूडेंट के लिए कहा जाता है, अगर हम रूटीन बनाएंगे अपनी एक, जिससे पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल, एक्सरसाइज के वक्त एक्सरसाइज, तो मेरा बेटा कभी भी आपको किसी भी चीज़ में नाकामी नहीं होगी। इंशाल्लाह जो है वो मुझे उम्मीद करती हूँ कि बेटा ये ऐसे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।